بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یوٹیوب چینل حمد باری نعت مقبول کسی بھی طرح کی فرقہ پرستی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے، ہمارے اختلاف کی حالت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر فرقہ والوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلویوں کی دیوبندیوں کے پیچھے نہیں ہوتی، دیوبندیوں کی شیعہ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے اس ملک میں، اس برے صغیر میں، کہ جو کسی مخالف جماعت کی نماز کو قبول چ کرے۔ ہر بندہ دوسرے کی نماز کی نفی کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو جہنمی لکھتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو جنت سے نکالتا ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے۔ کوئی کسی سے سلام کر کے راضی نہیں ہے۔ اگر بریلوی ہے تو رشتہ ملے گا، ورنہ نہیں ہے۔ بریلوی مولوی ہے اور میں بھی بریلوی ہوں تو سنوں گا، ورنہ نہیں۔ یعنی میں جو ہوں اسی مولوی کو لائک کرتا ہوں، اسی جماعت والے کو پسند کرتا ہوں، اپنے خلاف جماعت والے کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اگر سنتا بھی ہوں تو یہ ذہن بنا کے پہلے سے ہی ایسے سنتا ہوں یہ تو فلاں ہے، یہ جو بھی کہے گا وہ غلط ہوگا۔ میرا مولوی جو کہہ دے گا وہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کیسے اختلاف ختم ہوگا؟ یہ جو اختلاف بڑھ گیا، یہ نفرتیں پھیل گئیں، یہ کیسے ختم ہوگی؟ دین کا علم نہیں ہے، جو خالص شریعت آسمان سے اتری تھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، جو جھوٹ ہے، جو فراڈ ہے، جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کا ہر انسان کو علم ہے۔ شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے قربانیاں دے کر اس امت کو سمجھائی، پڑھائی، سکھائی، اس کا علم ہی نہیں۔ الٹا مخالف ہے ہم۔ اگر ہمارا عمل دیکھا جائے آپ حیران ہوں گے، شاید ناراض بھی ہو جائیں گے، تو پرواہ نہیں ہے۔ آج بات وہ ہوگی جو حق ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایسے بات پھینک کے میں چلا جاؤں گا شجاع بات، پھر تو میں نے آنا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں، ان کے پاس میرا نمبر ہے، میں دوبارہ آ سکتا ہوں۔ بات وہ ہوگی جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے۔ اگر اس کی ضد میں اہل حدیث آئے گا تو آج بیان ہوگا۔ میں کسی جماعت سے نہیں ہوں، میں صرف اور صرف مسلمان ہوں۔ میرا ایمان ہے، میں قرآن کو مانتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہوں۔ چاروں اماموں کی عزت کرتا ہوں میں اگر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا ہوں تو میری ساری زندگی کی عبادت کرنے کے باوجود بھی میں ان چاروں اماموں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں اولیاء اللہ کے ولیوں کی عزت کرتا ہوں، اور جس بندے کا اللہ کے ولیوں پر ایمان نہیں ہے، مانتا نہیں ہے ان کا ولی، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اللہ کا ولی ہو اور تو نہ مانے، پھر تو مومن کیسے بنے گا؟ خالص شریعت مانتا ہوں، جو بات میرے نبی نے فرمائی ہے بس وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری گمراہی ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے، سورۃ المائدہ کہتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے اعلان فرمایا تھا، اے صحابہ کرام تم گواہ ہو جاؤ، آج اللہ نے امت محمدیہ کے لیے جو دین پسند کیا تھا وہ اسلام ہے، اور وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے بعد نہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے گی نہ اسے کوئی چیز کم کی جائے گی۔ ہم نے اسی دین کو پنچر لگا لگا کے اب اس دین کا مکمل نقشہ چینج ہو۔ اب کیا ہے، اب حقیقت جھوٹ لگتی ہے اور جھوٹ حقیقت لگتی ہے۔ 1450 سال ہو گئے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئے ہوئے، تقریباً 1450 سال ہو گئے نا۔ تو 1450 سال میں آج ہم اس پوزیشن میں آپ پہنچے کہ بالکل دین کا نقشہ ہی چینج ہو گیا، بالکل الٹ ہو گیا۔ آج جیسے پہلے دین غریب تھا، اجنبی تھا،
کہ جب ہمارے نبی انہیں فرماتے تھے مشرکین مکہ کو، مکہ والوں کو، اے لوگو یہ تمہارے باپ دادوں کی رسمیں ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم شرک کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے یہ دین نہیں سمجھایا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ اس دین پر نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا وہ یہ نہیں تھے جن پر تم ہو، یہ تمہارے باپوں کی، تمہارے بزرگوں کے بنائے ہوئے اپنے طریقے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ بس آپ اس سے آگے ایک اور بات مت کرنا، ہم نے جس طرح اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے، جس دین پر ہم نے ان کو پایا ہے، جن رسومات کو کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم ویسے کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ تو باتیں ہی عجیب کرتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، آج تک آپ سے پہلے اس طرح کی بات تو کسی نے نہیں کی، یہ کہاں سے آپ بات لے کر آئے؟ ان کو وہ جو دین کی اصل بات تھی، جو آسمان سے شریعت آئی تھی، وہ عجیب لگنے لگ گئی، عجیب لگنے لگ گئی۔ یہ تو نئی بات ہے، یہ تو نئی بات ہے، ہم نے آج تک نہیں سنی۔ وہ ہماری حالت بھی آج وہی گئے، جب کوئی ساتھی، کوئی بھائی اگر کہہ دے کہ اے میرے بھائیو یہ قرآن ہے، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے تم موحد بن جاؤ، مشرک مت بننا، کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ جب یہی قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا جائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے، پھر کہتے ہیں عجیب بات ہے، ہم نے تو آج تک یہ نہیں سنا، ہمارا باپ تو ایسا نہیں کرتا تھا، ہمارا دادا تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ اچھا آپ کا کیا مطلب ہے یہ جو پھر سارے جو ایسے کرتے یہ سب غلط؟ تم ٹھیک ہو باقی سب غلط ہے؟ پھر یہ کیا؟ اتنے ڈھیر سارے جو لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں رسومات، پھر سارے غلط ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر ایماندار نہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر نہ شکرے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر عقل سے پائدل ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَهْتَدُونَ، اکثر جو ہے اکثر وہ ہدایت سے بالکل دور ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ والے تھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے تھوڑے۔ اب میرے بھائیوں یہ وقت ضائع مت کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، تمہاری ہم عمر کا ہوں، میں تمہیں کسی الٹے راستے پر نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ آخرت جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ میرے اپنے ذاتی جو گناہ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ میں تو جب اپنے ذاتی گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید اگر اللہ نے حساب لے لیا تو پھر ممکن نہیں، اگر اپنی رحمت اس نے کر دی پھر تو ہو جائے گا کام، اگر اس نے کہہ دیا کہ حساب لینے پر بات آ گئی پھر مشکل۔ اگر تم سب کو میں غلط راستے پر لگا جاؤں اور تمہیں میں وہ بات کر جاؤں جو میرے نبی نے نہیں کی ہے، پھر میں اگر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو میرے نبی نے شاہ فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے جان بوجھ کر، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ بولا، اس انسان نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے ہو کہ مجھے تو آخرت کا ڈر لگتا ہے اور میں ایسی بات نہیں کروں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے جو اتنے بڑے بڑے شیخ ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، انہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے، ہر بندے کی اپنی زندگی۔ اسی لیے میں ہر تقریر میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ آپ میری باتیں سننے کے بعد میری باتوں پر بھی بھروسہ مت رکھیں، کتاب ہے نا، میری بات پر یقین کرنے کی کیا ضرورت؟ کتاب ہے اللہ کی، اس کو پڑھو، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، خالص شریعت موجود ہے، اور یہ خالص شریعت قیامت تک رہے گی۔
अगर तुमने अपनी इबादत, अपने अमाल को अपने नबी के मुताबिक ना किया, सारी जिंदगी की मेहनत ज़ाय। फिर तुम चिश्ती हो, वर्दी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम जितने मर्जी पोप बन जाओ, आर्डर ऐलान ही होगा आखिरतुल दिन, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। इसको भी उठाओ, इसकी नमाजों को, इसकी इबादत को भी उठाओ जहन्नम में, अगर नबी के तरीके के मुताबिक ना हुआ तो। फिरका वारियत एक लानत है, अपने आप को इससे दूर रखिए।